السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی اس سورت کو جو مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے نازل ہوئی، سوائے اتقوا یومن سے ترجعون تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ معظمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 286 آیتیں، 40 رکوع، 6121 کلمے، 50,500 حروف ہیں۔ اس میں 1000 کاموں کا حکم ہے، 1000 باتوں سے روکا گیا، 1000 حکمتیں سکھائی گئی ہیں اور 1000 خبریں دی گئی ہیں۔ جبکہ پڑھنے میں بڑی برکت ہے، شیطان اس سے بھاگتا ہے۔ اس کے پڑھنے سے قرآن ہمیشہ یاد رہتا ہے، جس کی آیتیں خبر کے سرانے اور پائنتی پڑھنے کا حکم ہے۔ اور زمانہ حجاج بن یوسف میں دوسری صورتوں کے ساتھ اس کا بھی نام رکھا گیا اور اس کو سورۃ البقرہ کہا گیا ہے، کیونکہ اس میں گائے کا ایک ایسا اہم واقعہ موجود ہے جو دوسری صورتوں میں نہیں ہے۔ ایسی مبارک صورت کی تلاوت کی جاتی ہے نام سے اللہ کے، جو بہت بڑا مہربان ہے، اپنے سب بندوں پر اور مسلمانوں کی خطاؤں کو بخشنے والا۔ پہلی آیت الف لام میم، جس کی ابتدا یوں ہے کہ عربی زبان میں حروف ہجا میں بھی سے الف لام میم بھی ہے۔ دوسری آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ کتاب کی کسی قسم کا شک نہیں جس میں ہدایت ہے ڈر جانے والوں کے لیے۔ تفسیر۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ فرمایا گیا تھا کہ تمہیں ایک انمٹ کتاب دوں گا، اور بنی اسرائیل سے بھی یہ وعدہ ہو چکا تھا، جس کے وہ منتظر تھے اور مدینہ طیبہ میں بہت آباد تھے۔ بس وہ شاندار کتاب یہی قرآن کریم ہے، اور یہی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے کلام الہی ہونے میں، تحریف سے پاک ہونے میں، تبدیل سے مبرہ ہونے میں، حد اعجاز تک پہنچنے میں، معجزہ ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں۔ شک کا کوئی جنس اس میں نہیں پایا جاتا ہے۔ جو اس میں کسی قسم کا شک رکھتا ہے تو یہ شک رکھنے والے کا جرم ہے۔ یہی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں نکل سکتی۔ فرمان ہدایت ہے، بلکہ خود سراپا ہدایت ہے اللہ سے ہر ڈر جانے والے کے لیے، خواہ وہ آج موجود ہوں یا آئندہ ڈر جانے والے ہوں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ ترجمہ۔ جو مان جائیں بے دیکھے اور ادا کرتے رہے نماز کو، اور اس سے جو دے رکھا ہے ہم نے خرچ کریں۔ تفسیر۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ جو مان جائیں اللہ کو، فرشتوں کو، جنت و جہنم کو، آسمانی کتابوں کو، تمام اللہ کے رسولوں کو، قیامت کے دن کو، حشر و نشر کو، ثواب و عذاب کو، بے دیکھے اپنے نبی سے ان غیبوں کا سنا، غیب کا علم ہوا اور پھر اسے تسلیم کر لیا، لیکن ایمان ہی پر اکتفا نہ کریں بلکہ نیک کام بھی کریں، اور ادا کرتے رہیں نماز کو، اور صرف جسمانی عبادت ہی کافی نہ سمجھیں بلکہ اس مال سے جو دے رکھا ہے ہم نے، جس کو ہم نہ دیتے تو وہ کسی تدبیر سے نہ پاتے، ہماری راہ میں خرچ کریں، زکوٰۃ دیں، صدقہ دیں۔ چوتھی آیت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ ترجمہ۔ اور جو مان جائیں جو کچھ اتارا گیا تمہاری طرف اور جو کچھ اتارا گیا تمہارے پہلے، اور آخرت پر وہی یقین بھی رکھتے ہیں۔
تفسیر، اور جو اسے بھی مان جائیں جو کچھ اتارا گیا تمہاری طرف اے میرے رسول، یعنی قرآن شریف کی کسی نقطے سے اور تمہاری شریعت کے کسی مسئلے سے جنہیں انکار نہ ہو، اور اسے بھی مان لیں جو کچھ اتارا گیا تمہارے سے پہلے کہ وہ سب اللہ کا نازل کردہ ہے، گو اس میں تحریف کر دی گئی ہے اور قرآن کریم ان کا ناسخ ہو گیا ہے، اور ان میں یہ خصوصیت بھی ہو کہ آخرت پر کہ قیامت ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، ثواب و عذاب ہوگا، اور اس کی ساری تفصیلات پر وہی یقین بھی رکھتے ہیں۔ 5ویں آیت، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ترجمہ، وہ ہے ہدایت پر اپنے پروردگار کی طرف سے اور وہی کامیاب ہیں۔ تفسیر، وہی ہیں جو ہدایت پر ہیں اور یہ دولت انہی کا حصہ ہے اپنے پروردگار کی طرف سے، اور ان پر خدا کا یہ فضل ہے کہ وہی کامیاب ہیں، نجات پائے ہوئے ہیں اور بامراد ہیں۔ یہ ساری خوبیاں عبداللہ ابن السلام اور ان کے اصحاب ہی میں نہیں بلکہ تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں، اور یہی اہل جماعت کا دین و مذہب ہے۔ 6 آیت، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ترجمہ، بے شک جنہوں نے جنم کا کفر کمایا یکساں ہے ان پر، کیا ڈرایا تم نے انہیں یا نہ ڈرایا انہیں، وہ ماننے والے ہی نہیں۔ تفسیر، بے شک مدینے کی یہودیوں میں سے کعب ابن اشرف اور یحییٰ ابن اخطب، وجدی ابن اخطب وغیرہ، اور مکہ کے بت پرستوں میں سے عتبہ و شیبہ و ولید وغیرہ، غرض جنہوں نے بھی جنم کا کفر کمایا کہ کافر ہی جئیں اور کافر ہی مریں، یکساں ہے ان پر کوئی حالت ہو، کیا ڈرایا تم نے یا انہیں یا نہ ڈرایا انہیں، خواہ اللہ کا ڈر انہیں سناؤ خواہ نہ سناؤ، تمہیں تو تبلیغ کا ثواب ملا لیکن وہ نفع پانے سے محروم ہی رہے کہ وہ ماننے والے ہی نہیں، ماننے کی اہلیت وہ کھو چکے ہیں اور سچائی قبول کرنے کی صلاحیت برباد کر چکے ہیں۔ 7ویں آیت، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ترجمہ، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر، ان کی آنکھوں پر گہرا پردہ ہے اور انہی کے لیے عذاب سے بہت بڑا۔ تفسیر، ان کو سمجھ لو مہر لگا دی اللہ نے، ان کو سمجھ لو مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر کہ دل قبول حق سے محروم ہو گیا ہے، اور ان کی سماعت پر کہ آواز حق سننے سے بہرے بن گئے ہیں، اور ان کی آنکھوں پر گہرا پردہ ہے، اندھوں کو حق سجھائی نہیں پڑتا، اور انہی جیسوں کے لیے خدا کا عذاب ہے، اور وہ بھی معمولی عذاب نہیں بلکہ بہت بڑا، جس کی سختی کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پہلی رکوع ختم ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔